صورت نہ کم ہو۔ اس قوم نے گویا کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، چوری، ڈنڈی مارنا، اس پر ایسا اعتماد کیا ہے کہ یہ ہوگا تو مجھے رزق ملے گا، یہ ہوگا تو میں کما سکوں گا۔ رب پر بھروسہ کرنا، رب پر توکل کرنا کہ میں حلال کما رہا ہوں، میں نہیں چوری کروں گا، میں نہیں ڈکیتی ماروں گا، میں نہیں ملاوٹ کروں گا، میں ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میرا رب مجھے رزق دے گا۔ کہ کوئی شخص چھوٹی سی انڈسٹری لگانے لگا تو پتہ چلا کہ آپ کو جو میٹر ہے نا وہ ریسیڈنس میٹر لگانا پڑے گا۔ کمرشل میٹر لگائیں گے تو کمرشل میٹر کے فی یونٹ چارجز زیادہ ہیں، تو آپ کما اسی صورت سکیں گے جب آپ ریسیڈنس میٹر لگائیے، تاکہ آپ کو جو بل آئے گا نا وہ رہائشی یونٹ کے ایوریج سے آئے گا، نہ کہ کمرشل یونٹ کے ایوریج سے آئے گا، یہی آپ کا ذریعہ آمدنی رہ جائے گا۔ اور وہ پریشان کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ جب تک میں چوری نہیں کروں گا، میں مطلب یہ خیانت نہیں کروں گا، اس وقت میں کما نہیں سکتا۔ اچھا، دوسرا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کام جی کیجئے، اس میں الیکٹرک کا بڑا استعمال ہے، کر لیں گے، کنڈا لگانا پڑے گا۔ کیوں کنڈا لگانا پڑے گا؟ بھائی بل آئے گا تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے افورڈ؟ تو اب وجہ میں آپ کو بات، وجہ یہ کہ جب مارکیٹ سے مال آتا ہے تو وہ آتا چور دروازے کے ذریعے، تو چور دروازہ کیوں کھولا ہوا ہے؟ تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ کیسی بات کر رہے تو کہ چور دروازے سے نکل کر ہی تم کما سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کب کرو گے؟ اس پر اعتماد کب کرو گے؟ اور اگر کوئی شخص جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، بددیانتی کر کے، چوری کر کر اگر مارکیٹ کے اندر مال بیچ رہا ہے تو ایمانداری سے ایک بار مارکیٹ میں آ کر بیٹھ کے دیکھو اور اللہ پر بھروسہ تو کرو، تمہارا رب تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ گاہک کا دل تو اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ جس کے طرف چاہے گاہک بڑھا دے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ کتنے ہی 2 نمبر کا کاروبار کھول کے بیٹھے ہیں، بددیانتی کر کے بیٹھے، انڈر انوائس کرتے ہیں، اوور انوائس کرتے ہیں، ڈیٹیوں میں ڈنڈی مارتے، ریبیٹ کھا جاتے، دنیا بھر کے الٹے سیدھے دھندے کرتے، رشوتیں دے کر اپنے پیپر سائن کرواتے ہیں، سود پر اپنا کاروبار چلاتے ہیں، اور دکان کھول کے بیٹھے۔ کیا ان کی دکانیں بند نہیں ہوئیں؟ کیا ان کے کاروبار ٹھپ نہیں ہوئے؟ کیا ان کا رزق تنگ نہیں ہوا؟ کیا ان کے دیوالیے نہیں نکلے؟ کیا ان کے ساتھ پریشانیاں نہیں آئیں؟ کیا ان کے ساتھ دکھ نہیں آئے؟ تو یہ کیسے آپ کہہ دیتے ہو کہ جناب یہ کرو گے تو کامیاب ہوگے؟ بلکہ اس وقت دنیا کا سینرو، دنیا کی جو پوزیشن ہے وہ اس بات کا اعلان کرتی ہے، آپ کان کھولو تو صحیح، کہ سود، رشوت، جھوٹ، بددیانتی سے کی گئی اس وقت کی اکنامکس کا اس وقت چکا جام ہو گیا ہے، فائننس جام ہو گیا، پیسہ جام ہو گیا، گاہک رک گیا، کیونکہ اس قدر مارکیٹ کے اندر بددیانتی، مہنگائی اور طرح طرح کا کرپشن پیدا کر دیا کہ خود ہی جو بیسک کنزیومر ہے، جو بیسک پرچیزر ہے، اس کی قوت خرید ہی سے باہر نکل گئی چیز۔ گاہک ہی نہیں آ رہا تو آپ کی چیز بکے گی کہاں سے؟ یعنی ہم نے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے رزق کمانے کا ذہن بنایا، نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا کے اندر اکنومیکلی کرائسس آئے ہوئے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔